کہا جاتا ہے کہ اوجزر سائے کے بارے میں پہلی بار افواہیں پھیلانے والے وہ ملا تھے جو رات کی تاریکی میں اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جزیرے سے نکلتی سرگوشیوں اور روشنیوں کو دیکھ کر واپس آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی کوئی اس جزیرے کے قریب پہنچتا، سمندر کی موجیں پرسکون ہو جاتی ہوا رک جاتی اور چاروں طرف ایک عجیب سناٹا چھا جاتا۔ اس جزیرے کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہاں قدم رکھنے والوں کو کبھی دن کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک مہم جس کا نام فرید تھا، اس جزیرے کے بارے میں سن کر وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ فرید جوان، بہادر اور تجسس پسند تھا اور کسی بھی مہم سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ وہ جزیرے کی حقیقت جاننا چاہتا تھا اور اس کے دل میں یہ سوال کلبلا رہا تھا کہ آخر کیا چیز ہے جو اس جزیرے کو اتنا پراسرار بناتی ہے۔ فرید نے ایک رات اپنے جہاز کا رخ اوجزر سائے کی جانب کیا۔ جیسے جیسے وہ جزیرے کے قریب پہنچتا گیا، اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ عجیب سی خاموشی جو موت جیسی لگ رہی تھی ہر طرف چھا گئی۔ اچانک اس کی نظر ایک سائے پر پڑی جو ساحل کے قریب کھڑا اس کی جانب گھور رہا تھا۔ فرید نے غور سے دیکھا مگر اندھیرے میں زیادہ کچھ واضح نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی فرید جزیرے پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ زمین پر قدم رکھتے ہی ہر چیز جیسے راک گئی ہو۔ ارد گرد گھنا درختوں کا جھنڈ تھا جن کے درمیان ایک پتھریلی پگڈنڈی تھی جو جزیرے کے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ فرید نے جیب سے اپنی ٹارچ نکالی اور پگڈنڈی پر چلنا شروع کر دیا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اس کے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں جو اتنی دھیمی تھیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد فرید ایک بڑی اور بوسیدہ عمارت کے سامنے پہنچا۔ اس عمارت کے دروازے پر قدیم علامات اور نقوش بنے ہوئے تھے جو کسی نامعلوم زبان میں تھے۔ دروازے کے اوپر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا جو کسی جانور عفریت کی مانند نظر آ رہا تھا۔ فرید نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ اندر دیواروں پر خون کے نشان اور بڑے بڑے پنجوں کے نشان تھے، جیسے کسی دیو نما جانور نے دیواروں پر اپنے ناخن سے نقش بنایا ہو۔ فرید نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور چاروں طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک پرانا بوسیدہ آئینہ نمودار ہوا۔ آئینے میں اس کا عکس دھندلا سا نظر آ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے آئینے کے قریب جا کر خود کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو آئینے میں ایک اور سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ اس کے عکس کی مانند ہی تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ اچانک آئینے میں موجود سایہ بولنے لگا، فرید، تم نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ یہ جزیرہ ان بدروحوں کا ٹھکانہ ہے جنہیں زمانے نے بھلا دیا۔ یہاں وقت اور زندگی دونوں راک جاتے ہیں۔ جو یہاں آیا وہ ہمیشہ کے لیے یہیں کا ہو گیا۔ فرید نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں زمین سے چپک گئے۔ وہ چاہ کر بھی حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ آئینے میں موجود سایہ ہنسنے لگا اور اس کی آواز قلعے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ اب تم بھی اس جزیرے کا حصہ ہو فرید۔ تم یہاں ہمیشہ کے لیے قید رہو گے جیسے ہم سب قید ہیں۔ اس کے بعد قلعے کے دروازے کھل گئے اور اندر سے اور بھی سائے نکل آئے۔ ان سب کے چہرے بگڑے ہوئے تھے اور وہ فرید کے گرد جمع ہو گئے۔ ہر ایک کا چہرہ مختلف مگر انتہائی بھیانک تھا۔ یہ سب اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ فرید نے اپنی پوری طاقت لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ سب بدروہیں اسے گھسیٹتی ہوئی قلعے کے تہخانے میں لے گئیں جہاں دیواروں پر انسانی ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تہخانے میں ایک بڑا سا پتھریلا فرش تھا جس پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا، جس کے درمیان ایک پرانا زنگ آلود آئینہ رکھا ہوا تھا۔ ان بدروحوں نے فرید کو اس دائرے کے بیچ کھڑا کر دیا اور وہ سب یک زبان ہو کر ایک عجیب زبان میں منتر پڑھنے لگے۔ فرید نے خود کو اس آئینے کے سامنے کھڑا پایا اور اس کے اندر اپنا عکس بھیانک اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک آئینے سے ایک ہاتھ نکلا اور فرید کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ چیخا مگر اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ اس کا وجود آئینے کے اندر کھینچا جانے لگا اور آخرکار وہ مکمل طور پر آئینے میں قید ہو گیا۔ آئینے میں اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ بگڑا ہوا تھا، بالکل ویسا جیسے اس سے پہلے موجود سائے کا تھا۔ آج بھی یہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ اوجزر سائے پر جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، اور جو وہاں کا رخ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس قلعے کے آئینے میں قید ہو جاتے ہیں جہاں وہ بدرو بن کر اگلے شکار کا انتظار کرتے ہیں۔
رات کے وقت ملاحوں کو سمندر میں چیخ و پکار سنائی دیتی ہے اور ایک عجیب سی سرگوشی جو کہتی ہے واپس چلے جاؤ ورنہ تم بھی ہمیشہ کے لیے اس جزیرے کا حصہ بن جاؤ گے۔